أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہود و نصارہ کے تذکرے میں یہودیوں نے اور نصارہ نے کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں. آپ کہیے کہ پھر اللہ تم کو عذاب کیوں دے گا تمہارے گناہوں کی وجہ سے؟ تم اگر اللہ کے واقعی چہیتے ہوتے یا تمہارے کہنے کے مطابق تم اگر اللہ کے بیٹے ہوتے تو تمہیں اللہ کیوں عذاب دے گا؟ بل انتم بشر ممن خلق، تم تو اللہ کی مخلوقات میں سے مخلوق و انسان ہو، بشر ہو. اور اللہ کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے بخش دیتا ہے اپنے فضل کی بنیاد پر، اور جس کو چاہتا ہے اللہ عذاب دیتا ہے انصاف کی بنیاد پر، عادل کی بنیاد پر. اور آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے سب کچھ اللہ کی ملکیت ہے. ان دونوں کے بیچ میں جو کچھ بھی ہے وہ بھی اللہ ہی کی ملکیت ہے، اللہ ہی کا ہے. اور ہر چیز کا انجام، ہر معاملہ جو ہے وہ اللہ کی طرف اس کو لوٹنا ہے. اہل کتاب میں سے یہود و نصارہ نے اللہ کی کتاب میں جو تعریفات کی، جو رد و بدل کیا، اس میں یہ بھی ہے. تورات میں یہودیوں کے تعلق سے ملتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو یا ابناء الاحبار کے نام سے مخاطب کیا. ابناء الاحبار کا مطلب ہوتا ہے کہ اے علماء کی اولاد، اے علماء کی اولاد. تو انہوں نے اس کو بدل کے جو ہے یا ابناء الابکار کر دیا، یعنی ہے جو ہے کم عمروں کی، چھوٹوں کی، یعنی اس میں جو ہے معنوی تبدیلی ہو گئی، لفظی اعتبار سے بھی تبدیلی ہو گئی. تو اس طرح سے جو ہے یہ لوگ تعریفات کرتے ہیں. تو اسی کی بنیاد پر جو ہے اس کو انہوں نے ابھی یعنی آگے بڑھتے ہوئے پھر اس کو جو ہے ابنا اللہ بھی کر دیا کہ ہم لوگ اللہ کی اولاد ہیں. اللہ کی اولاد کا مطلب جو ہے اللہ کے چہیتے، اس معنی میں بھی ہو سکتا ہے، جس معنی میں بھی ہو، بہرحال یہ ان کی طرف سے تعریف تھی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی سمجھایا کہ دیکھو صرف دعوے کی بنیاد پر نہیں ہوتا تم اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا کہو، اللہ کا چہیتا کہو. یہ اس بنیاد پر اللہ کے یہاں فیصلہ نہیں ہوگا، کہ اللہ کے یہاں فیصلہ جو ہوگا وہ اعمال کی بنیاد پر ہوگا، اللہ کی جو ہے فرمانبرداری اور نافرمانی کی بنیاد پر ہوگا. اور تمہارا تعلق، تم بھی عام سارے لوگ انسان ہو، تم بھی اللہ کی مخلوق ہو، انسان ہو، بشر ہو. اور اللہ کے یہاں جو معاملہ ہوگا، ہاں اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو بخشنے والا ہے. یغفر لمن یشاء، اللہ معاف کرے گا. کن کو معاف کرے گا؟ اللہ کے فضل کے جو لوگ مستحق بنیں گے، جو لوگ اللہ کی اطاعت کر کے اللہ کی رضا والے اعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو معاف کرے گا، اللہ اپنے فضل سے ان کو جنت میں داخل کرے گا. اور جو لوگ اللہ کی نافرمانی کریں گے، گناہوں پر اصرار کریں گے، اللہ کی طرف رجوع نہیں کریں گے، اپنے معاملے کو اللہ سے صاف نہیں کریں گے، تو اللہ ان کو عذاب دے گا. اور یہ عذاب دینا جو ہے عدل و انصاف کی بنیاد پر ہوگا. اللہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا، کسی پر ذرا برابر جو ہے اللہ کی طرف سے ناانصافی نہیں ہوگی. ناانصافی کے ساتھ کسی کو عذاب نہیں دیا ہے. جس کو عذاب دیا جائے گا وہ عدل و انصاف کی بنیاد پر عذاب دیا جائے گا، اور جس کو اللہ کے یہاں یعنی معاف کیا جائے گا، بخشا جائے گا، وہ اللہ کی جو ہے فضل اور انعام کی بنیاد پر ہوگا. اور وہ اللہ کا فضل انسان کو جو ہے اللہ کی فرمانبرداری، اطاعت، اللہ کی طرف جھکنے کی وجہ سے، اللہ کی طرف رجوع کرنے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کا بندہ جو ہے اللہ کے فضل کا مستحق بنے گا. اور زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کی ملکیت ہے. کوئی چیز جو ہے اللہ کے قبض قدرت سے باہر نہیں ہے. آسمان ہو، زمین ہو، اس کے بیچ میں جو کچھ بھی ہو سب کچھ اللہ کا ہے، اور سب کا معاملہ اللہ کے یہاں، سب کا فیصلہ اللہ کے یہاں ہوگا. اللہ تعالیٰ